حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے زمانے میں روم کے بادشاہ نے کہا یار یہ مسلمانوں کا پتہ تو کرو، یہ آخر کیوں اتنے زیادہ مجاہد ہیں؟ اس زمانے میں جاسوس بھیجنے کا مزاج تھا، اب تو جاسوس پکڑا جاتا ہے، اب تو جاسوس اور جاسوسی کا شوق ویسے آج بھی ہے۔ عرض کروں تھوڑی سی بات اس عنوان سے؟ پتہ ہے کیا ہمارا مسئلہ ہے؟ ہم جہاں جاتے ہیں نا وہاں تھوڑی خوشبو سونگھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کیا ہے تو یہ کیا ہے تو ادھر کیا ہے تو تھوڑا سا ادھر کیا ہے۔ میرے رسول پاک پڑھیے درود شریف، سارے پڑھیے ذرا زور سے، صلی اللہ تعالی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاسوسی نہ کرنا ورنہ تم بندوں کو خراب کر دو گے، اور فرمایا اس طرح نہ ہو کہ تم کسی کے اب کھول نہ نکلو تو تمہارے پہلے کھول جائیں۔ یہ جو ذوق ہے نا یہ ختم کریں، چھوڑیں، مطلب آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ اتنی زیادہ توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نے کام سے کام رکھیں، اس میں بندہ تھوڑا سا نا آسان رہتا ہے۔ یہ جو بہت زیادہ ٹٹولنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بیچارے پھر عمر ٹٹولتے ہی گزار دیتے ہیں، اس لیے کہ مزاج ہی بہت پکا ہے، بوری کا منہ کھول کے اندر تک ہاتھ ڈالنا، تو پھر کئی دفعہ سامنے سے بچھو بھی لڑ جاتا ہے، خرابی ہوتی ہے۔ تو جاسوسی کی جاتی تھی، اس نے بھی جاسوس بھیجے، کیونکہ قبیلوں کے لوگ تھے، کچھ مسلم کچھ کافر، پہچانے نہیں جاتے تھے لوگ، تو کچھ لوگ اس نے بھیجے، انہوں نے آ کے نا تحقیق کی، ریسرچ کری کہ آخر ماجرا کیا ہے، تو واپس جا کے انہوں نے رپورٹ دی نا روم کے بادشاہ کو۔ اس رپورٹ کا ایک جملہ بڑا شاندار ہے، وہ کہنے لگا بادشاہ ہمیں مسلمانوں کی کوئی سمجھ نہیں آئی، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے کہا بھی کیوں نہیں سمجھ آئی؟ کہنے لگے یار عجیب بندے ہیں، جب رات مصلے پہ بیٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے ان کا دنیا سے رشتہ ہی کوئی نہیں، کوئی کسی کو نہیں جانتا، کوئی اپنے دکھ سنا کے رو رہا ہے، کوئی اپنی بات کر کے رو رہا ہے، لگتا ہے کہ ان کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں جب مصلے پہ بیٹھتے ہیں۔ اور فرمایا جب سویرے یہ جہاد کرنے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے زیادہ دلیر ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ جو مصلوں پہ رونے دھونے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ جہاد میں کام نہیں کرتے، لیکن عجیب لوگ ہیں کہ رات کے راہب ہیں دن کے مجاہد ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ میرے عزیز ان لوگوں نے مصلہ آباد کر کے رکھا، تلاوتیں ان کا ذوق رہی، منظر روز پڑھنا، اسباق پڑھنا، وظائف پڑھنا، یہ ان کا ذوق رہا۔